اس کے ساتھ اب خشیت آئے گی. خشیت تب آئے گی کہ جب ہم نماز روزے کی طرف رغبت کریں گے. آپ دیکھیں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اور اگر اس کو رب تعالیٰ توفیق دیے تہجد پڑھے, نماز اشراق پڑھے, اگر پھر وہ روتا ہے وہ یہ سمجھو کہ وہ یہ اس وجہ سے روتا ہے کہ یا اللہ میں تو اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں عبادت ریاضت کی, قبول کرنا تیرا کام ہے. اگر وہ روتا ہے اور ڈرتا ہے تو سمجھو اس کے اندر خشیت آ گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عبادت کرتا ہوں میرا رب کہیں رد نہ کر دے. لیکن ہم اتنے بڑے ڈیر ہیں اور بڑے دلیر ہیں, کئی مہینے کئی سالوں کی نمازیں نہیں پڑھتے, لیکن پھر بھی ہمارے دل کے اندر خشیت نہیں آتی, ڈر نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ رب نے ہم سے وہ خشیت چھین لیا ہے کہ ہماری آنکھوں کے اندر ایک قطرہ جو ہے وہ آنسو کا نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ ہم دلیر ہو گئے ہیں, قبرستان سے گزرتے ہیں لیکن دل کے اندر کبھی ڈر پیدا نہیں ہوا. جب کوئی مر جاتا ہے اور اس فوت ہو جاتا ہے اس کی جنازے کے ساتھ جاتے ہیں, ہم گپے لگا رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی نے مرنا تھا اور کسی نے مرنا. یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر خشیت نہیں ہے. جب خشیت آ جائے گی ہمارے گناہ سامنے ہوں گے اور جو عبادت ریاضت کریں گے وہ عبادت ریاضت یہ سمجھیں کہ آٹے کے اندر نمک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن جب خشیت آ جائے گی, خلوص آ جائے گا, رب تعالیٰ فرماتا ہے جب بندے کے اندر خلوص آ جائے, خشیت آ جائے, تھوڑی عبادت کرے گا ہمیں قبول فرما لے گا. تو لہٰذا ہمیں اپنے دلوں کے اندر رب کا خوف اور خشیت بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. دونوں کا معنی لغوی تو یہی ہے کہ ڈر ہے, لیکن اللہ والوں کی اگر زبان استعمال کی جائے تو خشیت یہ ہوتی ہے کہ انسان عبادت ریاضت کرنے کے باوجود اگر وہ روتا ہے اور وہ ڈرتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ رب تعالیٰ کا دل کے اندر اس کا یہ خوف ہے کہ کہیں میری عبادت رد نہ ہو جائے, اس وجہ سے وہ روتا رہتا ہے. اللہ والے اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ گر گڑا کر روتے ہیں اور اپنی عاجزیاں کرتے ہیں. ان عاجزیوں کی وجہ سے رب تعالیٰ کو مقام کہاں تک عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ان کا مقام یہ ہو جاتا ہے. کوئی بندہ جاتا ہے میرے لیے دعا کرو, بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے, رب تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو شب برات یہ آنے سے پہلے یعنی آج کا جو موضوع وہ شب برات ہے, ہمیں دل کے اندر یہ خوف رکھنا چاہیے کہ ہمارا پچھلے سال کا بجٹ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے. اور بلکہ یہ میں نے کئی دفعہ بتایا, آپ دیکھیں فجر کے ٹائم جو فرشتے آتے ہیں کہ ہمارے نام رب کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں, عصر کے ٹائم پھر آ جاتے ہیں, دوسرے آ جاتے ہیں. دن کے جتنے فجر کی نماز سے لے کر عصر تک جو ہم نے اعمال کی ہوتے ہیں, جو ہم سے اللہ کی نافرمانیاں یا کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ سب حاضر ہو جاتی ہیں. پھر عصر کے بعد پھر آ جاتے ہیں اور حتیٰ کہ عصر سے لے کر فجر تک جو ہم سے کچھ غلطیاں کوتاہیاں نیکیاں ہوتی ہیں وہ ساریاں رب کی بارگاہ حاضر کی جاتی ہیں. حتیٰ کہ یہ ہر روز کا امور ہے, پیر والے دن اور جمعرات والے دن بھی ہمارے اعمال پیش کی جاتے ہیں. اور یعنی یہ اور سال کے بعد جو ہے یہ جو شب برات آ رہی ہے, پیر کا دن جب گزرے گا, رات منگل کی آ گئی, صبح دن منگل ہوگا, یہ اس کو شب برات کہتے ہیں. شب برات یہ ویسے تو جو بارات ہوتی ہے یہ شادی ہوتی ہے. یہ شب بے رے اور الف کے اوپر حمزہ جب آتے ہیں اس کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے شب برات. یعنی کیا برات کی رات, اس رات کو رب تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کی بخشش فرما دے اور اس کے اور سے بہت سارے انعام ہیں. لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مبارک رات ہے کہ جو رب کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کی عاجزیاں پیش کرتا ہے, رب تعالیٰ اس بندے کو پر رحمت فرما دیتا ہے. اور اس کا معنی یہ بھی ہے, شب برات کا نام یہ بھی ہے, شب برات بھی ہے, شب وہ لیلۃ المبارکہ بھی ہے اور لیلۃ الرحمہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رحمت کی بھی رات ہوتی ہے, میری رحمتوں کو 300 دروازے مغرب کے وقت کھل جاتے ہیں. اور عام دنوں کے اندر رب تعالیٰ کی رحمت کا ایک رات کے پچھلے پیر ایک دروازہ کھلتا ہے اور بندہ مانگتا ہے یا اللہ مجھے یہ دے دے, یا اللہ مجھے یہ دے دے, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. یعنی یہ بندہ مانگتا ہے رب تعالیٰ سے, وہ مالک ہے, چاہے قبول کرے چاہے عطا کرے نہ کرے. لیکن عام راتوں کے اندر بندہ مانگتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے, میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اور ایک دروازہ کھلتا ہے, رب تعالیٰ فرماتا ہے پورا سال پچھلے پیر ایک دروازہ کھلتا ہے, بندہ مانگتا ہے یا اللہ تو مجھے یہ دے دے. لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے شب برات کی رات کو میں رب ہو کر 300 رحمتوں کے دروازے کھول کے خود کہتا ہوں مانگو مجھے جو مانگا ہے. یعنی یہ وہ رات آ رہی ہے شب برات کی رات کے دینے والا خود, یعنی رب تعالیٰ کی ذات خود ہمیں کہتی ہے مانگو مجھ سے. اگر کوئی
کوئی مصیبت زدہ ہے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے اولاد دوں گا تو اس کو اولاد دوں گا، اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیماری کو دور کر دوں گا، کوئی قرض دار ہے اس کے قرض کو دور کر دوں گا۔ یعنی عام دنوں کے اندر رب کی رحمت کا دروازہ پچھلے پیر جو تہجد کے وقت کھلتا ہے اور وہ بندہ مانگتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس کی مرضی ہے، مالک ہے، چاہے قبول کرے نہ کرے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ جب شب رات کی رات آتی ہے میں رب ہو کر خود کہتا ہوں مانگو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا؟ تو پتہ چلا کہ شب رات کی رات جب آتی ہے تو دینے والا خود اپنی رحمتوں کے وہ دروازے کھول دیتا ہے اور اپنی رحمتوں کو لٹاتا ہے۔ اب بدبختی ہوگا کہ جو اس رات کو زندہ نہ کرے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں نہ مانگے اور رب سے وہ جو اس پر مصیبت تکلیف ہے وہ نہ مانگے، تو پھر سمجھ لو جیسا بد نصیب شخص ہے نہیں۔ کیوں کہ جیسے دیکھیں نا رمضان مبارک کا مہینہ باہر آیا، یہ بھی سخی ہے اور ایسا سخی ہے کہ کائنات کی ہر جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ آئے گا نا تو اس پاکستان کے اندر ہوگا، ہندوستان کے اندر ہوگا، دنیا کے ہر ایک ملک کے اندر ہوگا۔ یہ بھی سخی ہے اور سخاوت کیا کرتا ہے کہ اگر ایک بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سخی ہے نا کہ ایک نماز پڑھے تو 70 نمازوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے، اور اگر 2 نفل پڑھیں تو فرضوں کا ثواب ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں ایسا سخی رمضان مبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے فرضوں کی قدر بڑھ جاتی ہے، نفلوں کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک اور بھی سخی ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بھی سخی ہے۔ اور وہ سخی ایسا ہے وہ کسی کے گھر نہیں آتا، ہمیں خود چل کے جانا پڑتا ہے۔ جب ہم رمضان مبارک کا مہینہ ایسا سخی ہے گھر گھر کے اندر آتا ہے، لیکن خانہ کعبہ بھی سخی ہے، وہ اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جب ایک وہاں پہ پہنچ جاتا ہے پہلی نظر جو خانہ کعبہ پر پڑتی ہے رب تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایک نماز پڑھتا ہے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ رب تعالیٰ کی مخلوق ہے رمضان مبارک کا مہینہ بھی، اور خانہ کعبہ رب کا گھر ہے۔ اب وہ سخی ایسے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ گھر گھر آتا ہے، اگر اس کے باوجود اگر کوئی بندہ رمضان مبارک کا ادب احترام نہ کرے اور اس کے روزے نہ رکھے اور اس مہینے کے اندر عبادت ریاضت نہ کرے تو اس سے بڑھ کر تو بدبخت کوئی شخص نہیں ہے۔ اب خانہ کعبہ کے اندر جائے اور وہاں جہاں سے جائے یہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن خانہ کعبہ نہ جائے تو آپ اندازہ کریں کتنا بدبخت شخص ہوگا کہ وہاں جا کر بھی اس سخی سے سخاوت نہیں لوٹی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ سخی جب آتے ہیں تو سخاوت ساتھ لے کر آتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ سب سے جواد ہے، وہ مالک ایسا ہے کہ شب رات کی رات کو اعلان کرتا ہے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے جو مغرب کا وقت ہوتا ہے اس سے لے کر فجر کی اذان تک میری رحمتوں کا یہ نزول ہوتا رہتا ہے، اور آسمان اول پر آ کر میں اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو پکارتا ہوں، کہتا ہوں اے میرے بندے آ ذرا جو کچھ مانگنا ہے مانگ، میں تیری تجھے عطا کروں گا۔ حتیٰ کہ ساری رات رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوتا ہے، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات کو رب تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام اور سارے جتنے فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہیں پورے پچھلا جو ہمارا ایک اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بڑے سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں ہمارا پچھلا سال جو ہم سے کچھ گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو نیکیاں ہوئی ہیں، وہ تو رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اگلے سال کا بھی اجر تو پیش ہونا ہے نا۔ تو لہٰذا رب کی بارگاہ کے اندر جب ہم رات کو دعا کریں کہ گڑائے روئیں تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ پچھلے سال جو ہم سے گناہ ہو گئے وہ تو معاف فرما دے، لیکن اگلا جو آنے والے سال ہے یا اللہ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر تو نے ہمیں بدبختوں کے اندر لکھا ہوا ہے تو ہمارا نام نیک وقتوں کے اندر لکھ دے۔ یا اللہ اگر ہم نے پورا سال نماز نہیں پڑھی تو آئندہ پورا سال نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم یہ دعا صرف عموماً ہمارے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے اعمال پیش کی جائے تو ہم عبادت ریاضت کر لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھیں، جو پچھلا ہو گیا ہے اس کو بھی سامنے رکھیں، جو آنے والا سال ہے اس کا بھی اپنے سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان آخرت جو اگلا جو سال ہے اس کے نام اعمال ہمارے لیے تیار کی جا رہے ہو، پر سے تیار کی جا رہے ہو، جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام رب تعالیٰ کو فرماتا ہے اسرائیل آؤ اور آج کی شب رات کی رات سے اگلی شب رات کی رات تک یہ وہ لوگ ہیں جن کی تو نے روح قبض کرنی ہے اور فلاں جگہ پہ روح قبض کرنی ہے۔ تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ پورے سال کی ڈیٹیل رب سے لے کر
اور یہ سارا علم جو ہے اللہ کو سب سے پہلے معلوم ہے اور لوح محفوظ پر سب کچھ موجود ہے. اور یہ نہ سمجھا جائے کہ اس رات کو وہ مقدر بنائے جاتے ہیں یا تقدیر لکھی جاتی ہے. نہیں نہیں، یہ تو رب نے ازل سے ہماری لکھنی ہے، لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنا علم لوح محفوظ سے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اگلے سال کے اندر یہ فلاں شخص نے دنیا سے جانا ہے، فلاں کی شادی ہونی ہے، فلاں کو یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ راز سکون، یہ دولت، یہ اولاد اور یہ ساری چیزیں ملنی ہیں. یہ رب تعالیٰ جب عطا فرماتا ہے تو اس وقت ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت ریاضت بھی کریں، پچھلے سال کے گناہوں کی معافیاں بھی مانگے. اور یہاں تک بزرگان دین نے یہ ایک فرمایا ہے کہ یعنی یہ حدیث یا قرآن کی بات نہیں ہے. بزرگ فرماتے کہ شب رات کی رات مغرب کے بعد عشاء سے پہلے چند وہ پتے وہ اس کے بیری کے پانی کے اندر ڈالیں، اس کو جوش دلائیں اور اس سے نہائیں. اور جب آپ نہائیں گے جس سے ہمارا زہری جسم جو ہے پاک صاف ہو جائے گا اور ہم رات کو عبادت کے لیے اب تیار ہوں گے. رب تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے زہری جسم کو پاک صاف کر کے میری بارگاہ کے اندر آ گیا ہے. اب جب تو مانگے گا جس طرح تو نے ظاہر اپنا پاک کر لیا تیرا میں باطن بھی پاک صاف کر دوں. اور یہ بھی بزرگان فرماتے کہ جب شب رات کی رات کو اس طرح پانی کے ساتھ نہائیں گے اور بیری کے پتے ڈال کر تھوڑا سا پانی گرم کر کے نہایا جائے گا، اس سے پورا سال جادو ٹونا یا اور جو بیماریاں وہ انسان کو نہیں لگے گی. یعنی اس رات کی برکت کی وجہ سے رب تعالیٰ اس بندے کو بیماری سے محفوظ فرمائے گا. تو لہذا اس رات کو ہم سب سے پہلے اپنے جسم کو پاک صاف کریں. شاید ہو سکتا ہے اپنی کوشش یہ ہو کہ پاک صاف ہو کے رب کی بارگاہ کے حاضر ہوں گے اور رب تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو نے اپنے جسم کو ظاہری جسم کو پاک صاف کر کے میری بارگاہ کے اندر آیا ہے، میں تو باطن کو پاک کرنے والا ہوں. جب تم مجھ سے مانگے گا تیرا باطن بھی پاک کر دوں گا اور تجھے بھی معاف فرما دوں گا. تو لہٰذا اس رات کو مغرب کے بعد جو ہے یعنی یہ نہانا چاہیے. اور 6 نفل ہیں، 2 رکعت نفل، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ کل شریف. ہر 2 رکعتوں کے بعد 2 رکعتیں پڑھے جب آیت الکرسی 1 مرتبہ 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے اس کے بعد 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں، پھر 1 مرتبہ یاسین پڑھ لیں، پھر اس کے بعد پھر آپ 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں اور 2 رکعتیں اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اور 2 رکعتیں اس وجہ سے پڑھیں کہ جو عذاب آنے والا ہے یا آئندہ جو اللہ نہ کرے مجھ سے گناہ ہو جائے اس سے اللہ کی بارگاہ کے اندر پناہ مانگنے کے لیے. یعنی اس طرح اور 2 رکعت اس لیے مانگے کہ یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرمائے. یعنی مغرب کے بعد عشاء کے درمیان میں یہ 6 نوافل پڑھیں، 2 کر کے ہر 2 رکعت کے بعد آیت وہ یاسین پڑھیں اور رب کی بارگاہ کے اندر دعا کریں. رب تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ اس طرح پاک صاحب کے 6 نوافل پڑھ کے میری بارگاہ کے اندر دعا کرے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے جسم کے بال جتنے نہیں ہوں گے یعنی اس سے زیادہ میں اس کو گناہوں کو معاف فرماؤں گا. لہٰذا یہ ہماری تیاری ہوگی یہ شب رات کی رات کو اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے لیے. تو لہٰذا شب رات کو رات جو ہے سب سے پہلے یعنی غسل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ حاضری پیش کی جائے. اس کے بعد رات کو عبادت ریاضت کے لیے وہ جتنی ہو سکے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنی دیر کی جائے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ تو کی بارگاہ کے اندر بہانے ہیں. بندہ آ جائے شاید 2 نفل پڑھے، رب تعالیٰ 2 نفلوں کی وجہ سے رب تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے. حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام فرماتے کہ میں گزر رہا تھا پہاڑ سے تو وہ میں نے دیکھا پتھر تھا بڑا خوبصورت اور سے نور نکل رہا تھا. تو میں نے دل کے اندر سوچا یا اللہ یہ پتھر کتنا نور والا نور ہے. رب نے فرمایا اے عیسیٰ کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کہ یا اللہ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. جب قریب گئے اتنا نور تھا، بڑے حیران ہوئے. رب تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ تم حیران ہو رہا ہے، اس سے حیران کن اور بات تمہیں بتاؤں. رب تعالیٰ نے فرمایا عرض کہ یا اللہ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا اپنا عصا مارو. جب عصا مارا پتھر 2 ٹکڑے ہوتا ہے. ایک شخص باہر آتا ہے اور نور اللہ اس کا چہرہ ہے اور وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر انگور کھا رہا تھا. وہ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ والے اس پتھر کے اندر کتنا عرصہ ہوا بیٹھے ہو؟ کہا مجھے 400 سال ہو گئے میں عبادت ریاضت کر رہا ہوں. تو کہا کہ یہ جو آپ یہ کھا پی رہے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے؟ کہا جب بھی دل کرتا ہے رب تعالیٰ مجھے اس پتھر کے اندر رزق عطا فرماتا ہے. جیسے پتا چلا کہ انسان کا یقین ہو تو پتھر کے اندر بھی اگر انسان ہو کہیں بھی ہو رب تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے. ہمارے یقین بہت کم ہو گئے جس کی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر جو کمی ہو گئی ہے برکت نہیں ہے، وہ وجہ یہ ہمارے یقین کم ہے.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوتے ہیں، یا اللہ یہ بندہ 400 سال ہو گئے دنیا سے کٹ کے اس پتھر کے اندر بیٹھا ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی اس کے دل کے اندر دنیا کوئی بات نہیں ہے سوائے تیری عبادت کے، اس کا بڑا مقام ہوگا۔ رب نے فرمایا عیسیٰ تو نے دیکھ لیا اور سن بھی لیا ہے کہ اس بندے نے بڑی عبادت کی ہے، لیکن سن تیرے بعد میرا نبی آخر زمان آنے والا ہے، اس کے گناہگار امتی جب شب رات کی رات کو 2 نفر پڑھیں گے، اس کی 400 سال بعد زیادہ کو ثواب ہوگا۔ یہ ہے رب مہربان جس نے ہم گناہگاروں پر اتنا کرم فرمایا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس کی بارگاہ کے اندر جھکے، چند نوافل پڑھ لیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس رات کو عبادت کرنا یہ بدعت ہے، شرک ہے۔ ان کو کہو بھائی تم اپنی شرک بدعت اپنے پاس رکھو، جہاں سے جن کی تمہیں حوالے دیتے ہو وہاں تو کرم کھل رہے ہیں، وہاں تو عیسائیوں یہودیوں کے وہاں پہ کلیسے بن رہے ہیں، وہاں پہ کیا کیا غلط کام ہو رہے ہیں۔ اگر ان کی تم اجازت دے سکتے ہو تو راتوں کی عبادت کرنے کی اجازت دو، اس لیے کہ صحابہ کرام تو وہ تھے جنہوں نے ساری زندگی ساری رات عبادت کی ہے اور سارا دن اللہ کی بارگاہ کا جہاد کیا ہے، لہذا اس رات کو زندہ کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس شب رات کی رات سے آنے پہلے اللہ ہماری بخشش فرما دے، اور جو سال کے اگلے امور ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہماری آسانیاں بدل دے۔